بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحرم اسماء افعال۔ اسماء افعال کے بیان میں اسماء افعال کسے کہتے ہیں؟ اسم فعل کی تعریف ہے وہ اسم جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کچھ اسماء ایسے ہوں گے تو اسم لیکن ان کے معنی فعل والے ہوں گے، سمجھ گئے آپ؟ تو اسی لیے ان کو اسماء افعال کہتے ہیں۔ معنی فعل والے ہوں گے لیکن فعل کی علامتیں اس کے اندر نہیں پائی جائیں گی، اس لیے فعل نہیں کہہ سکتے ان کو، یعنی گردانیں وغیرہ جس طرح فعل کی ہوتی ہے تو اس طرح اس کی گردانیں نہیں ہوں گی، اس لیے ان کو کہیں گے اسم ہی۔ اچھا، یہ دو قسم پر ہیں۔ اول بمعنی امر حاضر معروف، امر حاضر چون رویدہ و بلہا و حیال و حلما۔ دوم بمعنی فعل ماضی چون ہیہاتا و شتانا۔ میں نے ایک PDF سی بنائی ہے ان کے لیے، آپ ان کو دیکھیں تو زیادہ سمجھ میں آئیں گے، پھر ہم ترجمہ دیکھ لیں گے۔ اچھا، اور دیکھو امر حاضر کے معنی میں اسماء افعال، تعریف میں نے بتا دی ہے۔ امر حاضر کے معنی میں یہ ہیں، دیکھو سب سے پہلا ہے رویدہ۔ رویدہ کا معنی ہے تو ضرور مہلت دے۔ اب دیکھو امر کا معنی اس میں پایا گیا، تو ضرور مہلت دے۔ دوسرا ہے بلہا، اور بلہا کا معنی ہے تو ضرور چھوڑ دے۔ تیسرا حیال، حیال کا معنی تو آ، ٹھیک ہے۔ اور حلما کا معنی ہے تو حاضر کر، حلم شہداءکم، قرآن میں بھی ہے۔ تو یہ تو ہے امر حاضر کے معنی میں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اور بھی امر حاضر کے معنی میں آتے ہیں، آتی، ہاتی غالباً آتا ہے، تو آ، نزالی، علیکا وغیرہ، یہ بھی امر حاضر کے معنی میں ہی آتے ہیں، لیکن جو اس کتاب میں دیے ہیں وہ چار ہی دیے امر حاضر کے معنی میں، یہ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ماضی کے معنی، فعل ماضی کے معنی میں وہ حیاتا۔ اب حیاتا کا معنی دور ہوا، اور یہ قرآن میں بھی حیاتا حیاتا لما توعدون 18ویں پارے میں ہے۔ اور شتانہ معنی جدا ہوا، ٹھیک۔ اسی طرح مضارع کے معنی میں بھی آتا ہے، مضارع کے معنی میں جیسے افن بمعنی اتجزر، میں بے قراری محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ ہے اسماء افعال، ٹھیک۔ اب ہم کتاب میں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وہ دو قسم پر ہے۔ اول بمعنی امر حاضر، امر حاضر کے معنی بھی یہی ہے جو ابھی میں نے ان کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا، رویدہ، بلا، حیال، حلما۔ دوم بمعنی فعل ماضی، اور وہ حیاتا و شتانہ ہے، ٹھیک ہے۔ پنجم اسماء اصوات، صوت من ہوتا آواز، اور اسماء اسم کی جمع ہے، تو چونکہ ان میں کچھ آوازیں ہوتی ہیں تو اس لیے ان کو کہتے ہیں اسماء اصوات۔ تو یہ ایسے اسماء ہیں جو طبعی طور پر یا تو طبعی طور پر یہ نکلتے ہیں، یا خوشی کے وقت، جیسے خوشی یا درد کے وقت تو یہ طبعی طور پر نکلیں گے، یا کسی کی آواز کو نقل کرنے کے لیے، یا کسی کو جانور وغیرہ کو بٹھانے کے لیے، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں اسماء اصوات، جو طبعی طور پر نکلتے ہیں نا، یا کسی جانور کی آواز نقل کرنے کے لیے، یا کسی جانور کو بلانے یا بٹھانے وغیرہ کے لیے، تو ان کو کہتے ہیں اسماء اصوات۔ چند اس میں دیے، دیکھو چوں اسماء اصوات دیکھیں، جیسے اح اح، اح اح اح، اح آگے جب بجائے اح اح، اح اح جب نکلتی ہے آواز، درد کی آواز کے ظاہر کرنے کے لیے ان کو بولا جاتا ہے، اور جب درد ہوتا ہے تو اح اح کی آواز نکلتی ہے طبیعتاً، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے افن، افن معنی ہوتا ہے یہ آواز درد کے لیے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اور افن یہ اسم افعال میں سے بھی ہے اور اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، اف درد کے لیے، افن ولا تنہرہما، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے۔ وبخن، خوشی کے لیے، خوشی کے وقت نکالتے ہیں، واہ واہ، جب جیسے ہم بولتے ہیں نا کوئی خوش ہوتا ہے تو واہ کیا بات ہے، تو بخ بخ بولتے ہیں۔ اور نخن، یہ اونٹ کو بٹھلانے کے لیے نخا نخا وہ استعمال کرتے ہیں اونٹ کو بٹھانے کے لیے، ٹھیک۔ اور غا کا، یہ کوے کی آواز کو نقل کرنے کے لیے وہ
کا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہو گئے اسماء اصوات، پانچویں قسم اسماء اصوات کی۔ ٹھیک، اسماء غیر متمکنہ کی اس میں بات چل رہی ہے، دھیان رکھیں۔ اسم غیر متمکن کی یہ پانچویں قسم ہے۔ چھٹی قسم ہے اسماء ظروف۔ اسماء ظروف آپ دیکھیں، ظروف کسے کہتے ہیں؟ ظروف کہتے ہیں جس میں زمان یا مکان پر جو دلالت کرتے ہیں جو اسماء، ان کو کہتے ہیں اسماء ظروف۔ اب اس میں چند اسماء ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، وہ اس میں گنا دیے ہیں۔ اچھا، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے بھی میں نے ایک بنائی ہے، ایک PDF سی، اس کو آپ دیکھ لیں، پھر اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ وہ سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے وہ، تو اس لیے میں نے وہ چیزیں بنا دی ہیں، تو اس میں کچھ مثالیں بھی دی ہیں، جیسے یہ اسماء ظروف۔ اب ظروف یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، زمان یعنی یہ تو زمانے پر دلالت کریں گے اسماء ظروف، یا مکان پر دلالت کریں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے زمان والے از۔ اچھا، از یہ زمانہ ماضی کے لیے آتا ہے، زمانہ ماضی کے لیے از کا استعمال ہوتا ہے، جیسے قدم زید اذ عمرو نائم، زید اس وقت آیا جب کہ عمر سو رہا تھا۔ دیکھو زمانہ ماضی کی بات ہے، زید اس وقت آیا جب کہ عمر سو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، از معنی ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے، جب کہ یا جب، اذا بھی معنی جب ہوتا ہے، لیکن یہ آتا ہے مستقبل کے لیے عمومی طور پر۔ آتی کا اذا الشمس طالعۃ، میں تمہارے پاس اس وقت آؤں گا جب کہ سورج طلوع ہو رہا ہوگا، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اور یہ اس کے بارے میں ایک اور چیز دھیان رکھے، اذا اگر ماضی پہ داخل ہوگا نا، تب بھی یہ مستقبل کے لیے ہی آئے گا۔ ٹھیک، دوسرا ایک اس کے آگے متا، متا معنی ہوتا ہے کب، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ ٹھیک، کیفا، کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسے، کیفا ہوا، طبیعت معلوم کرنے کے لیے۔ ٹھیک، کیفا ہوا، وہ کیسا ہے، کیفا انتا، تو کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایانا معنی ہوتا ہے کب۔ ٹھیک، ایان یوم الدین، قیامت کا دن کب ہے، کب واقع ہوگا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ امسی گزشتہ کل کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، مز و منزو، یہ دونوں، اچھا مز اور منزو کا معنی ہوتا ہے یہ مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں یہ دھیان رکھیں مز اور منزو اس وقت مبنی کی بات چل رہی ہے، تو یہ مبنیات میں سے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ مز اور منزو اسی طرح حروف جارہ بھی ہوتے ہیں، مز اور منزو، لیکن حروف جارہ کی بحث میں الگ آئیں گے۔ اچھا، یہ دونوں فعل مقدم کی مدت کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی جو فعل جو ان سے پہلے فعل آئے گا، فعل مقدم، یعنی جب یہ ذکر کیے جائیں گے تو ان سے پہلے فعل ہوگا، تو اگر وہ فعل جو ہوگا اس کی مدت کو بیان کرنے کے لیے آئیں گے، اگر اس کا مدخول ماضی ہوگا تو۔ ٹھیک، یعنی جس پر یہ داخل ہو رہے ہیں، جو اس کے بعد آئے گا، وہ اگر ماضی ہے، گزری ہوئی چیز کی بات ہو رہی ہے، گزرے ہوئے وقت کی بات ہو رہی ہے، تو پھر یہ جو فعل مقدم ان سے پہلے جو فعل گزر چکا ہے، تو اس وقت یہ کیا کریں گے، ان کی ابتدائی مدت کو بیان کریں گے، ابتدائی مدت، جیسے ما رأیتہ مذ او منذ یوم الجمعۃ، میں نے ان کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے، یعنی میں نے اس کی، اب وہ اس میں ابتدا بتا دی کہ میں نے کب سے نہیں دیکھا، جمعے کے دن سے اس کو نہیں دیکھا۔ ٹھیک، یہ بات ہو گئی۔ ٹھیک، یہ پچھلی بات کر رہے ہیں۔ اگر مدخول زمانہ حاضر ہو، یعنی مدخول یعنی جس پر یہ داخل ہو رہے ہیں، مز اور منزو جس پر داخل ہو رہے ہیں، یعنی جو ان کے بعد جو آئے گا، وہ ابھی کی بات کر رہے ہیں، حاضر کی بات کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، تو پھر پوری مدت بیان کرنے کے لیے آئیں گے، فعل کی پوری مدت کو بیان کریں گے، جیسے ما رأیتہ مذ او منذ یومان، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا، یعنی پوری مدت بیان کر دی، آج سے لے کر 2 دن سے میں نے فلاں شخص کو نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، قطو آگے ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، قطو، جیسے ما رأیتہ قطو، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، تاکید آ گئی اس میں، یعنی میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ ٹھیک، عوض مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لا اراہ عوض، میں اس کو کبھی بھی نہیں دیکھوں گا، یہ مستقبل کے لیے ہو گیا۔ ٹھیک، قبل و بعد، قبل معنی ہوتا ہے پہلے اور بعد معنی بعد میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بارے میں ابھی میں کتاب میں پہلے ترجمہ کرا دیتے ہیں، پھر قبل اور بعد اور عوض کے بارے میں قاعدہ بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، کتاب کو دیکھیں اب۔ پنجم اسماء اصوات،
یہ ہو گیا ششم اسماء ظروف، چھٹی قسم ہے اسماء ظروف، ظروف مکان جیسے از، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مز و منزو، قدتو، ان کی سب کی مثال ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ ٹھیک، از معنی جب ہوتا ہے ماضی کے لیے، مستقبل کے لیے، کب، کیسے، ٹھیک، اور ایانا معنی بھی کب ہوتا ہے، امسی گزرا ہوا کل، مز و منزو، اور قدتو اور اعوذو، قبل اور بعد، یہ تین ہے جو یہاں سے دھیان رکھنا ہے، یہ تینوں ان کی اب بات چل رہی ہے۔ یہ تینوں اس وقت مبنی ہوں گے جبکہ ان کا مضافل محذوف ہو اور ساتھ ہی نیت میں موجود ہو۔ وہ مضافل محذوف تو ہو لیکن ذہن میں ہو وہ مضافل ان کا، تو اس وقت یہ مبنی ہوں گے۔ اچھا، اوضو تو ہمیشہ اسی طرح استعمال ہوگا۔ رہے قبل اور بعد، اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں قبل اور بعد کی، اس کو دھیان رکھیں۔ پہلی بات تو یاد رہان رکھے کہ قبل اور بعد یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں عبارت میں۔ ظاہر سی بات ہے جب مضاف بنیں گے تو مضافلے بھی ضرور ہوگا، لیکن اب مضافلے یا تو لفظوں میں موجود ہوگا یا لفظوں میں موجود نہیں ہوگا۔ اچھا، لفظوں میں موجود ہو مضافلے پھر یہ مبنی نہیں ہوگا، پھر یہ معرب ہوگا، اس بات کو دھیان رکھنا ہے۔ دوسری بات، اگر قبل اور بعد کا مضافلے لفظوں میں موجود نہ ہو، محذوف ہو، تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو محذوف اس طرح ہو کہ نسیہ منسیہ ہو اس کا محذوف، یعنی مضافلے نسیہ منسیہ کا مطلب ذہن میں بھی موجود نہ ہو، بالکل بھلا دیا گیا ہو مضافلے کو، اتنا زیادہ استعمال ہو کہ اس کو مضافلے کوئی بھلا دیا گیا ہو، تو اس وقت بھی یہ معرب ہوں گے۔ اب بچہ تیسری صورت کے مضافلے محذوف ہو لیکن بھلا دیا نہ گیا ہو بلکہ ذہن میں موجود ہو، یعنی کچھ عبارت گزری ہو یا ذہن میں موجود ہو مضافلے، تو اس وقت یہ مبنی ہوں گے، جیسے اما بعد وغیرہ کہتے ہیں، خطبے کے بعد پڑھتے ہیں نا اما بعد، اما بعدو کا مطلب یعنی ابھی ہم نے جو خطبہ پڑھا ہے اس کے بعد کی بات اب شروع ہو رہی، یہ بات ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ بتا دیا جس وقت مضاف ہوں گے اور مضافلے محذوف منوی ہوگا، یہ قبل، عوض اور بعد، یہ تینوں کے بارے میں۔ اب ظروف مکان، اس کو دیکھ لے، حیث، قدام، تحت و فوق، ان کا میں نے لکھا نہیں ہے لیکن یہ بہت آسان ہے تو اس لیے میں نے ان کا نہیں لکھا ہے۔ ٹھیک، حیث معنی ہوتا ہے جس جگہ، جہاں، ٹھیک، حیث جیسے اس کی مثال ہو سکتی ہے اصلی حیث صلیتا، میں اس جگہ نماز پڑھوں گا جہاں تو پڑھے گا، ٹھیک۔ قدام معنی ہوتا ہے آگے، اور قدام معنی آگے، اور تحت معنی نیچے، اور فوق معنی اوپر۔ اب ان چاروں کے بارے میں بتائیں، وقت کے مضاف باشند اور مضافل محذوف منوی باشند، یہ جس وقت مضاف ہوں گے یعنی یہ مبنی اس وقت کہلائیں گے جبکہ مضاف ہوں گے اور ان کا مضافل محذوف منوی ہوگا، یعنی جو اوپر قبل اور بعد کی بات گزری ہے اسی طرح یہ ہوگا کہ ان کا مضافل موجود نہ ہو اور نیت میں موجود ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو مضافلے، تو اس وقت یہ مبنی ہوں گے، ورنہ تو یہ مبنی نہیں ہوں گے، یعنی ان کا مضافلے اگر لایا جائے تو پھر یہ مبنی نہیں ہوں گے، ان کا مضافلے ساتھ میں نہیں آتا ہے بلکہ ان کا محذوف ہی ہوتا ہے، اس کو دھیان رکھنا، ٹھیک ہے۔ وہ قبل اور بعد کے بارے میں تین چیزیں تھیں۔ ہفتم، ساتویں قسم ہے اس میں غیر متمکن کی، وہ ہے اسماء کنایات۔ اس میں کنایات کو اس میں بہت آسان کیا، بہت ہی مختصراً بیان کر دیا اسماء کنایات کو۔ اسماء کنایات جیسے قضا، کم و قضا کنایا ہے عدد سے، قیتا و زیتا کنایات از حدیث، یہ کنایا ہے بعد سے۔ اس کی بھی میں نے ایک PDF سی بنائی ہے، اس کو دیکھ لے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ PDF یہ آ گئی، اسماء کنایات۔ سب سے پہلے اسم کنایا کی تعریف یہ ہے، آپ دیکھیں اس کو، یہ تعریف ہے، یہ ہو گئی، ٹھیک، جو کسی معین چیز پر دلالت کرے۔ اس میں کنایہ کیا ہوگا؟ وہ اسم جو کسی معین چیز پر دلالت کرے لیکن اس کی دلالت صراحتاً نہ ہو، صراحتاً نہ ہو مطلب کنایتاً ہو، یعنی کنایہ سمجھ گئے، اشارتاً کسی چیز کو کہہ سکتے ہیں، اشارہ کر، یہ اشارہ سے بھی الگ ہوتا ہے کنایہ، یعنی کسی چیز کو صراحتاً نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اشارتاً کہا جاتا ہے۔ جیسے کنایہ کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی کسی کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے گھر میں وہ بہت راکھ والا ہے، راکھ والا ہے مطلب، اب یہ بات جب کہتے ہیں وہ بہت راکھ والا ہے، عربی میں اس کے لیے کچھ بولا جاتا ہے، وہ بہت راکھ والا ہے، مطلب کیا ہے کہ اس کے گھر پر بہت راکھ ہے، اور راکھ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مہمان نوازی بہت زیادہ کرتا ہے، کیونکہ کھانا زیادہ بنتا ہے ان کے گھر پہ، اس لیے بہت زیادہ راکھ ہے۔
تو یہ ہو گئے کنایا، یعنی بات کو صراحتاً نہ بولنا، کسی اور طریقے سے بولنا، اس کو کہتے ہیں کنایا، ہے نا۔ جیسے طلاق کے معاملے میں ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے صریح طلاق، طلاق طلاق کسی کو کہہ دو، اور ایک ہوتا ہے چل نکل یہاں سے، نکل یہاں سے کا مطلب کیا ہے، تجھے میں طلاق دیتا ہوں، یہ بھی اس طرح بھی طلاق ہوتی ہے، تو یہ صراحتاً و کنایتاً اس طرح کی بات ہوتی ہے نا۔ تو یہ چیز ہے اسماء کنایہ جو کسی معین چیز پر دلالت کرے، ایسے اسماء جو کسی معین چیز پر دلالت کرے لیکن اس کی دلالت صراحتاً نہ ہو بلکہ کنایتاً ہو۔ مثال سے اور سمجھ میں آ جائیں گے جب ان کی مثال آئیں گے۔ اچھا، یہ دو طرح کے ذکر کیے ہیں اس میں، کم یہ عدد مبہم کے لیے اور کنایا جو مبہم عدد کے لیے ہوں گے، یا تو کنایا یا مبہم بات کے لیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، کم یہ عدد مبہم کے لیے ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں کم کی، دھیان رکھنا۔ اب کم کی قسموں کو ہم پڑھیں گے۔ اس کی کیا ہے، دو قسمیں ہیں کم کی۔ استفہامیہ، کم استفہامیہ یعنی ایسا کم جس کے ذریعے سوال پوچھا جائے گا، عدد کا سوال پوچھا جائے گا، تعداد کا سوال پوچھا جائے گا، گنتی کا سوال ہے نا عدد مطلب۔ اچھا، جس سے کسی عدد کے بارے میں پوچھا جائے، کم استفہامیہ کا مطلب جس سے کسی عدد کے بارے میں پوچھا جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کم استفہامیہ۔ جیسے کم رجلا عندک، تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں، ٹھیک۔ اچھا، یہ جو کم استفہامیہ ہوتا ہے اس کے بارے میں نوٹ سا سمجھ لے کہ یہ مضاف نہیں ہوتا ہے، اور اس کا ما بعد منصوب ہوتا ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، یعنی کم کے بعد والا جو آئے گا، جو ذکر کیا جائے گا وہ منصوب ہوگا۔ منصوبات میں سے ایک تمیز آتی ہے، جو منصوبات کی بحث آئے گی وہ سمجھ جائیں گے، لیکن کم کے بعد والا کیا ہوگا، منصوب ہوگا تمیز ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد عموماً خطاب کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی اس کے تمیز کے بعد ٹھیک جو آئے گا وہ خطاب کا صیغہ ہوگا۔ جیسے اس میں دیکھیں رجلاً، تمیز ہونے کی وجہ سے کیا ہے، منصوب ہے، کم رجلاً عندک پھر خطاب آ گئے، کتنے، کم رجلاً عندک تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں، یا کم روبیتاً عندک تمہارے پاس کتنے روپے ہیں، ٹھیک، یا کم روبیتاً فی جیبک تمہارے جیب میں کتنے روپے ہیں، کم قلماً عندک تمہارے پاس کتنے قلم ہیں، اس طرح کے اس کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، استفہامیہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کم خبریہ، کم کی دو قسمیں، کم خبریہ، کم استفہامیہ۔ تو خبریہ جس سے کسی عدد کی خبر دی جائے، جس کے ذریعے کسی عدد کی خبر دی جائے، دیکھو جیسے کم دارن بنیتو، اس مثال کو دیکھو، کم دارن بنیتو۔ اچھا، اب اس میں دیکھو دارن ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی اب جو خبریہ ہوگا نا، کم خبریہ، اس کے بارے میں یہ کم مضاف ہوتا ہے، کم خبریہ جو ہے مضاف ہوتا ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے کم خبریہ مضاف ہوگا تو اس کا ما بعد مضاف الیہ ہوگا، اور وہ مجرور ہوگا، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد عموماً متکلم کا صیغہ آتا ہے، جیسے کم دارن بنیتو، میں نے کتنے گھر بنا دیے، اب یہ خبر دے رہے ہیں میں نے کتنے ہی گھر بنائے، یہ ہے۔ اب ایک تو ہے مبہم، یعنی یہ نہیں بتا رہا میں نے اتنے گھر بنا دیے، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی کہتا ہے تم نے کتنے گھر بنائے، کیا یار میں نے تو کتنے ہی گھر بنا دیے، یعنی بہت زیادہ گھر بنا دیے، اس طرح یہ ابہام کے طور پر بات کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ استعمال، کم دارن بنائی تو میں نے بہت سارے گھر بنائے۔ اب یہ سوال نہیں ہوگا کہ میں نے کتنے گھر بنا دیے، یہ سوال نہیں ہے، بلکہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ میں نے تو کتنے ہی گھر بنا دیے، یہ خبریہ ہے نا۔ تو استفہامی اور خبریہ کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، قضا یہ عدد مبہم ہے خبر کے لیے، یہ عدد مبہم خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو اندی قضا روبیتن، یا اندیہ لکھ گیا، اندی قضا روبیتن، میرے پاس اتنے روپے ہیں۔ کہتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، کہتے ہیں ارے یار میرے پاس تو کتنے ہی روپے ہیں، اتنے روپے ہیں، اتنے، یہ نہیں بتاتے ہیں کہ کتنے ہیں، اتنے روپے ہیں، تعداد زیادہ بتانے کے لیے، یا کہہ سکتے ہیں میرے پاس کتنے ہی روپے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، یا اتنے روپے، ٹھیک ہے۔ کئی توزیتا مبہم بات سے کنایا ہے، یعنی یہ بات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قلتو کیتا، کیتا، کیتا و کیتا، میں نے ایسے ایسے کہا، کہتے ہیں یار تم نے اس کو کیا کہا، تم تو خاموش رہے، تم کہیں گے نہیں رہے میں نے تو اس کو ایسے ایسے کہا، یعنی بہت بہت کھری کھوٹی میں نے سنائی اس کو، تو ایسے ایسے کہہ دیا میں نے اس کو، تو یہ کیتا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح زیتا کی مثال بھی یہی ہو جائے گی، قلتو زیتا و زیتا، میں نے اس سے ایسے ایسے کہا،
تو یہ چند باتیں تھی، ہم نے پڑھ لی ہے، پھر ہم کتاب میں دیکھ لیتے ہیں دوبارہ، یہ آگے کتاب۔ اچھا، کنایات، اسماء کنایات آپ سمجھ گئے، مثالوں سے ہم نے سمجھا دیا۔ اسماء کنایات جیسے کم، کم کی دو قسمیں تھیں، کم خبریہ اور کم استفہامیہ۔ کم خبریہ میں وہ منصوب ہوتا ہے اس کا ما بعد، اور کم استفہامیہ میں کیا، کم خبریہ میں مجرور ہوتا ہے اور کم استفہامیہ میں منصوب ہوتا ہے، ٹھیک۔ منصوب کیوں ہوتا ہے؟ تمیز ہونے کی وجہ سے، اور مجرور جب کم خبریہ میں ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ کئیتا کے بارے میں، قضا اسی طرح ہم نے پڑھ لیا نا، اور قیتا و زیتا، میں نے ایسے ایسے کہا، ایسے ایسے ترجمہ ہوگا اس کا۔ اور لاسٹ قسم ہے اس میں غیر متمکن کی، اسماء غیر متمکنہ ہیں، اس میں چل رہے تھے، اور اس کی لاسٹ قسم ہم نے یہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، مرکب بنائی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے لاسٹ میں قسم، مرکب بنائی کی بحث پہلے گزر چکی ہے بہت تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ 8 قسمیں تھیں اس میں غیر متمکن کی، اور 8 قسموں کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 8 قسموں میں سب سے پہلے ضمیر تھی، پھر اسم اشارہ، پھر اسماء موصولہ، اور اس کے بعد یہ آج پڑھی ہے اس میں فعل، اسماء ظروف اور اسماء کنایات، مرکب بنائی۔ تو یہ ہم نے پڑھ لی ہے، کتاب کی بحث ختم ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالی۔